جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان ایک گلدستے کی مانند ہے اور اس میں مختلف بولیاں بولنے والے اور مختلف مذاہب و عقائد سے تعلق رکھنے والے لوگ ہم آہنگی سے رہتے ہیں تو دنیا کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، لیکن آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی مثال، ایک ایسی خوبصورت مذہبی ہم آہنگی کی مثال لے کر آئے ہیں جس کی مثال نہیں ملتی۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ایک ایسے نہ صرف استاد ہیں بلکہ انہوں نے وہ خود ہماری بہت ہی معزز اور بہت ہی رسپیکٹیبل ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا نام ہارون سربدیال ہے اور وہ ایک اسلامک اسکالر ہیں۔ میرے خیال سے اس کے علاوہ میں اور کیا ہی تعارف دوں، اس سے خوبصورت تعارف کوئی ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ ماننے والے ایک دھرم کے ہوں لیکن آپ سیکھیں ایک دوسرا مذہب۔ یہ پاکستان کی جو ہم آہنگی ہے اور پاکستان کی جو ڈائیورسٹی ہے اس کو جو ہے وہ بیان کرتی ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں دیال صاحب۔ دیال صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آبویس ہے سر، میرا بہت آبویس سوال ہے اور یہ دیکھنے والوں کا بھی آبویس سوال ہے کہ آپ ہندو دھرم سے تعلق رکھنے والے آپ کیسے انکلائن ہوئے کہ آپ اسلامک اسٹڈیز کو پڑھیں، ریسرچ کریں؟ بہت بہت شکریہ۔ میں احسان مند ہوں کہ آپ نے آج ہوا کے دوش پر اپنے چینل کے ذریعے اظہار خیال کا موقع دیا، اور میں ہر فلور پر چاہے وہ لوکل ہو یا انٹرنیشنل اس پہ ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے وطن عزیز پاکستان کی سرزمین پر ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے یہاں جنم دیا، اور سب سے بڑا احسان مند اس بات کا ہوں کہ خیبر پختونخوا کا بیٹا ہوں، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ خطہ جو ہے وہ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، اسلام ہو یا دیگر مذاہب ہوں، سب کے سبھی لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے عقیدے کے مطابق جو ہے اپنے مذاہب عالم کے انتہائی پختہ فالوورز ہیں۔ اور مجھے ہمیشہ سے خوش قسمتی یہ رہی کہ مجھے ہمسائیگی سب سے، کیونکہ سب سے پہلا آپ کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ ماں باپ کے بعد آپ کی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ ہمسائیگی کا ہوتا ہے۔ تو سید حکیم شاہ صاحب کی فیملی تھی کہ جس نے ہمارے ایون کہ میرے والدین کے نام اور میرے بچوں کا، ہمارے نام، ہمارے بچوں کے نام انہوں نے تجویز کی ہے، کیونکہ ان کو ادراک تھا اس بات کا کہ پاکستان کے قیام کے بعد جو ہے وہ مذہبی جو تعصب ہے یا خدا نخواستہ جو مختلف جو ناہمواریاں ہیں اس کی وجہ سے ہمارا مستقبل جو ہے وہ بہت زیادہ داؤ پہ لگا رہے گا۔ اور یہ بات حقیقت بھی ثابت ہوئی کہ ہم نے پے در پے جو ہے وہ آپ جناب کی مدد سے اپنے ہمسائے میں سید حکیم شاہ صاحب اور ہماری جو دیگر بہنیں تھیں، بھائی تھے، ان کی بدولت، اور اس کے بعد جب ہم نے عمر کی سیڑھیاں جب آگے بڑھتی چلی گئیں اور جب اسکول کی سیڑھی ہم نے چڑھی تو محترم اللہ غریق رحمت کرے سر شفیق صاحب کو، اور اس کے بعد جب علمی بصیرت بڑھتی چلی گئی تو عبدالحمید سر جو تھے ہمارے، اللہ تعالیٰ اگر حیات ہیں تو ان کو زندگی کا تحفہ عنایت فرمائے، اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہیں اللہ تعالیٰ حوض کوثر کے قریب انہیں ابدی مقام عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے جو دوست ہیں نعمت اللہ، بچپن کے دوست تھے، چونکہ وہ مذہبی گھرانے سے تھے تو ہم چونکہ یہ علمی بصیرت کی سیڑھیاں جب چڑھتے چلے گئے، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی بھی، تو کبھی دشواری نہیں ہوئی، کیونکہ آئی ایم آلسو سرونگ ایز اے ریلیجیس اسکالر ہندوازم، ہندی، گرمکھی، دیوناگری، یہ جو اپنے مذاہب کی جو جتنی بھی تعلیمات ہیں اس میں اساتذہ کرام ہمیشہ ہمیں لے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ آپ جہاں رہتے ہیں آپ کو آپ کے والدین یا بزرگوں کے ذریعے حلقہ احباب کون سا آپ کو پرووائڈ کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے آپ کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ آپ کی سیرت کے اندر بھی نکھار آتا ہے۔ اگرچہ یہ میرے دھرم کا، میرے مذہب کا، میری فیملی کا، میرے ارد گرد کے جو عام روزمرہ زندگی ہے اس میں اس کا عمل دخل نہیں تھا، لیکن مجھے جو میرے ارد گرد سے جو ماحول ملا، مجھے جو پیار محبت ملا، اس نے یہ ناممکن جو تھی اس کو ممکن بنایا۔ پھر جب ہم کالجز میں، یونیورسٹیز میں پھر آگے بڑھتے چلے گئے، چونکہ میرا تعلق ہندو مذہب کے ساتھ ہے تو بچپن ہی سے، اور ایک میٹرک کے بعد ہی جو ہے انٹرفیتھ اینڈ ہارمنی پر خیبر پختونخوا میں کام شروع ہوا۔ ہمیشہ نان مسلم ہوتے ہوئے ہر جگہ پر جو ہے وہ ہماری موجودگی اور پارٹیسپیشن بہت ضروری تھی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔